اب ہم ان چیزوں پر بات کریں گے جن کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ان میں نمبر 1 رہائشی مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، لیکن وہ مکانات جو کرائے پر دیے گئے ہوں تو ان سے حاصل ہونے والا کرایہ، اس کی مالیت اگر نصاب کے برابر ہو یا دوسرے مال کے ساتھ ملا کر نصاب پورا ہو جائے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی واجب ہوگی۔ لیکن اگر ایک شخص کے پاس اس کا گھر ذاتی رہائش کے لیے ہے تو ذاتی رہائش کے مکان کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح دکان اگر ذاتی کاروبار کے لیے ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، البتہ کرائے پر دی گئی دکان سے حاصل ہونے والا کرایہ، اس کی مالیت اگر نصاب کے برابر ہو جائے یا دوسرے مال کے ساتھ ملا کر وہ نصاب کے برابر ہو جائے تو اس میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح سے زمین پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ زمین کی پیداوار، زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کے اوپر زکوٰۃ کی ادائیگی کی جائے گی، اور زمین کی پیداوار کے اوپر ادا کی جانے والی زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ کھیتی باڑی، آبپاشی اور دودھ حاصل کرنے کے لیے رکھے گئے مویشیوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، خواہ ان کی تعداد کتنی ہی ہو۔ گویا جو ذاتی ضرورت کے لیے اور اپنے کھیتوں کی آبپاشی کے لیے یا کھیتی باڑی کے لیے یا گھریلو ضرورت کے دودھ حاصل کرنے کے لیے جو جانور رکھے جائیں گے، مویشی رکھے جائیں گے، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ کاروبار میں استعمال میں آنے والے اوزار، آلات، مشینیں، اسی طرح سے مال کو لانے اور لے جانے کے لیے باردانہ اور فرنیچر اور آفس میں جو فکسچر ہوتا ہے ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ سواری کے طور پہ استعمال ہونے والے تمام اشیاء، اور خواہ وہ جانوروں کی صورت میں ہوں، مثلاً گھوڑا، گدھا، خچر، یا گاڑیوں کی صورت میں ہوں، مثلاً کار، موٹر سائیکل، سائیکل وغیرہ، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ کرائے پر دی جانے والی اشیاء مثلاً کار، ٹیکسی، موٹر سائیکل، سائیکل رکشہ، بس، ٹرک، فرنیچر، برتن، یعنی وہ تمام چیزیں جو کہ کرائے پر دی جاتی ہیں اور ان کے اوپر کرایہ وصول کیا جاتا ہے، تو ان اشیاء کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن ان اشیاء سے حاصل ہونے والی رقم اگر نصاب کے مساوی ہوگی یا دوسری رقوم یا مال ملا کر نصاب پورا ہو جائے تو اس پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو گویا وہ اشیاء بھی ایک طرح سے آلات کاروبار کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، جن کا ابھی تذکرہ کیا گیا، یعنی کار، ٹیکسی، موٹر سائیکل، رکشہ وغیرہ، یا بس، ٹرک، فرنیچر، برتن وغیرہ، چونکہ وہ آلات کاروبار میں آ جاتے ہیں تو اس بنا پہ ان کے اوپر تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، لیکن ان پر کرایہ جو وصول کیا جائے گا اگر اس کی رقم نصاب کے مساوی ہوگی یا دوسری رقم کے ساتھ ملا کر نصاب کے برابر ہو جائے اور اس کے اوپر ایک سال بھی گزر جائے تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا ہوگی۔ ذاتی ضرورت کی تمام اشیاء مثلا لباس، سواری، بستر، بشمول کمبل، رضائیاں، کتابیں وغیرہ خواہ کتنی ہی قیمتی ہوں، ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، وہ زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح سے موتی، جواہرات اور یاقوت، یہ بھی زکوٰۃ سے مستثنیٰ ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ وقف مال اور اشیاء، جو چیزیں اللہ کی راہ میں وقف کر دی جائیں، ٹرسٹ کے سپرد کر دی جائیں، یا اسی طرح سے جو جائیداد وقف کر دی جائے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ دینی خدمات کے لیے وقف اشیاء بھی ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پولٹری فارم کی وہ مرغیاں جو انڈوں کے لیے پالی جاتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ البتہ انڈوں سے حاصل ہونے والی آمدنی پر نصاب پورا ہونے کی صورت میں سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو گویا انڈوں سے حاصل ہونے والے آمدنی پر ہوگی، لیئر جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر مرغیاں پال کر بیچنے کے لیے ہوں تو اس پر حسب دستور زکوٰۃ ہوگی، یعنی الٹیمیٹ جو مال ہے وہ اگر مرغیاں ہیں اور مرغی بازار میں بیچی جا رہی ہے تو اس سے حاصل ہونے والی آمدن اگر نصاب کے برابر ہو تو اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ ڈیری فارم یا دودھ کے لیے پالے گئے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یعنی ڈیری فارم میں موجود جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ ڈیری فارم پر موجود جانور بنیادی طور پہ دودھ حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں،
اور البتہ دودھ سے حاصل ہونے والی آمدنی پر نصاب پورا ہونے کی صورت میں اور سال پورا ہونے پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ گویا یہاں پہ بھی چونکہ جانور جو ہیں وہ آلات کاروبار کی صورت اختیار کر جاتے ہیں تو اس بنا پہ ان پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیٹل فارم یا مویشی فارم کے جانوروں پر زکوٰۃ ہوگی، چونکہ یہاں پہ آخری مقصد یا الٹیمیٹ پرپس جو ہوتا ہے وہ جانور پال کر ان کو بیچنا یا ان کا گوشت بیچنا ہوتا ہے، تو اس بنا پہ مویشی فارم میں یہ مویشی تجارتی مقاصد کے لیے پالے جاتے ہیں اور فروخت کیے جاتے ہیں، اور ان سے حاصل ہونے والی آمدنی اگر نصاب کے برابر ہو یا اس سے زائد ہو اور اس پر پورا سال گزر جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص کے پاس سونا نصاب سے کم ہو اور چاندی بھی نصاب سے کم ہو اور تجارتی مال اور نقدی بھی نصاب سے کم ہو، لیکن ان تینوں چیزوں کو یعنی سونے اور چاندی اور نقدی کو ملا کر نصاب پورا ہو جائے تو اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، اور اس صورت میں سونے اور چاندی کے نصاب کے مطابق زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ تو لیکن اگر تینوں چیزوں کو ملا کر بھی نصاب پورا نہ ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہ ہوگی۔ تو گویا یہ اس ضمن میں چند احکام ہیں جو پیش نظر رکھنے چاہیے۔